الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سورہ بقرہ کی تفسیر سلسلہ سورہ بقرہ کی تفسیر کا جاری ہے، اور اس سے پہلے کا جو درس تھا اس میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سب سے پہلے متقیوں کا تذکرہ کیا اور متقیوں کی چند صفات بتلائی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ لوگ یعنی متقیوں کے تذکرے کے فوراً بعد اب اللہ نے سب سے بدترین قسم کی جو جماعت ہے یعنی منافقین کی جماعت، جن کا باطن اور ظاہر آپس میں مختلف ہوتا ہے، منافقین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور وہی تذکرہ چل رہا ہے. اور منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے متقیوں کا، اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا. یعنی سب سے پہلے سب سے پاکیزہ لوگ ان کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد خبیث ترین لوگوں کا تذکرہ ہوا یعنی جو کافر ہیں، اور اس کے بعد ان سے بھی بدترین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا یعنی جو منافق ہے. یعنی اس ترتیب سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں جماعتوں کو بیان کیا ہے. یہ قرآن کے اسلوب، بہترین اسلوب کی ایک مثال ہے، اس لیے کہ جب اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے سب سے پاکیزہ چیز بیان کر دی جائے، پھر اس کے بعد اس بدتر چیز بیان کی جائے، پھر اس کے بعد اس سے بھی بدتر چیز بیان کی جائے، تو جب اس ترتیب سے انسان کوئی چیز سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو وہ چیز اس کے ذہن میں آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے. تو متقیوں کا تذکرہ ہو گیا، کافروں کا بھی تذکرہ ہو گیا، اور اب تذکرہ کس کا چل رہا ہے؟ منافقین کا چل رہا ہے، جو کافروں سے بھی بدتر ہیں، اخبث ہیں. کافروں کے تذکرے میں آپ نے یہ باتیں سنی کہ یہ جو کافر ہوتے ہیں یہ اپنے گمان میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حقیقت میں یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی شعور نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے. یعنی میں نے بتایا تھا شعور نہیں ہے، یعنی یہ تأمل سے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے. اگر یہ غور کرتے، سوچتے تو ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی کہ حقیقت میں یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والے ہیں. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر جو مرض ہے، منافقت کا جو بیماری ہے منافقت کی، اس بیماری کا تذکرہ کیا. آگے منافقین کے مختلف رویوں کا تذکرہ آ رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو یہ جواب دیتے ہیں الٹا، کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اور فساد، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم زمین میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو فساد کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے، کہتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حقیقت میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں زمین میں، لیکن حال یہ ہے کہ یہ خود اپنے فساد سے واقف نہیں. یہاں بھی اللہ نے کہا ولکن لا یشعرون، یہ بھی یہاں بھی اللہ رب العالمین نے شعور کا تذکرہ کیا، یعنی یہ غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں. اگر یہ غور و فکر کریں تو ان کو اپنی فساد کا علم ہو جائے، لیکن یہ غور و فکر نہیں کرتے، ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں. لہذا یہ اس ظلم میں مبتلا ہیں کہ یہ خود اصلاح کرنے والے ہیں
اور بقیہ لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا انہم هم المفسدون، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہہ رہے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں فساد، اللہ کی زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ کی زمین میں فساد برپا کرنے یا فساد مچانے کا دو مطلب ہوتا ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی زمین میں فساد برپا کیا جائے، یعنی انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی سے برکت کو چھین لے۔ جب نافرمانی کرتا ہے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی تنگی پیدا کرتا ہے، اور اس کی زندگی سے بھی، وہ جس جگہ رہتا ہے اس معاشرے سے بھی برکت کو چھین لیتا ہے۔ اور منافقت یہ تو سب سے بڑی نافرمانی ہے اللہ رب العالمین کی۔ چنانچہ ان لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے منع کیا گیا، یعنی زمین میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کو چھین لیتا ہے اور مصیبتوں کو زمین میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ فرعون کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ ہم نے آل فرعون کو، فرعون کی جو قوم تھی، جو نافرمان قوم تھی، ہم نے انہیں قحط میں مبتلا کر دیا۔ ان کے گناہوں کے سبب، ان کی نافرمانی کے سبب ہم نے انہیں قحط میں مبتلا کر دیا، اور ان کے پھلوں میں ہم نے تنگی پیدا کر دی، برکت کو ہم نے چھین لیا، پھل کم ہو گئے، یعنی رزق کم ہو گیا۔ تو زمین میں فساد برپا کرنے کا، مچانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین، اللہ کی جو زمین ہے اس زمین میں انسان اس طریقے سے فساد مچائے۔ اور زمین میں فساد مچانے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین میں رہنے والے لوگوں کے درمیان فساد برپا کرے۔ ایک تو کیا ہو گیا، پہلی چیز میں نے بتائی، زمین میں انسان رہتا ہے، زمین میں انسان فساد مچائے، اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی برکت ختم ہو جائے، یہ فساد ہے۔ اور دوسری قسم ہے زمین والوں کے درمیان فساد پیدا کرنا۔ تو یہ جو منافقین ہیں یہ زمین والوں کے ساتھ بھی فساد کیا کرتے تھے اور فساد برپا کیا کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے، زندگی مسلمانوں کے درمیان گزارتے، اور مسلمانوں کے آپس کے جو راز ہیں ان رازوں کو لے کر کے وہ جاتے ہیں کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کے درمیان فاش کر دیتے۔ یہ فساد ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، جن کے یا وہ کہتے ہیں کہ جس تھالی میں کھاتا ہے انسان اس میں چھید کرنے والا معاملہ ہے۔ یہ منافقین مسلمانوں ہی کے درمیان رہتے ہیں اور ان کے راز کو لے جا کر کے مشرکین اور کفار اور یہود و نصارہ کے درمیان فاش کر دیتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو بسا اوقات نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ زمین میں فساد، زمین والوں کے درمیان فساد مچانا ہے۔ اسی طریقے پر زمین والوں میں فساد مچانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کرتے تھے، یہ یہود و نصارہ کے پاس جاتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے پاس جاتے، جو مسلمانوں کے کیا تھے، دشمن تھے۔ ان کے پاس جا کر کے یہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے خلاف تم جنگ کے لیے نکلو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری ہم کبھی مخالفت نہیں کریں گے، اور اگر تم مغلوب بھی ہو گئے، تم ہار بھی گئے مسلمانوں سے، لننصرنکم، تب بھی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہی تھا۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ نکلے یہود و نصارہ اور مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، اور ہار جائیں، تو یہ جو منافقین ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہیں یہ منہ پھیر کر کے بھاگ جائیں۔ تو بہرحال ان لوگوں سے جھوٹا دعویٰ کرنا، اس سے ایک نقصان کیا ہوتا، ان یہود و نصارہ کو ہمت مل جاتی تھی، کرے مسلمانوں کے درمیان رہنے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، لہذا کفر میں، سرکشی میں، مسلمانوں کے خلاف تیاری میں یہ لوگ مزید بڑھ جاتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑتا۔ تو اس طریقے سے منافقین زمین میں دونوں اعتبار سے فساد برپا کرتے تھے، زمین میں بھی فساد برپا کرتے اور زمین میں رہنے والے لوگوں کے درمیان بھی فساد بچاتے اور اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی زمین میں فساد نہ مچاؤ، اللہ کی زمین میں کھاتے ہو اور یہی فساد مچاتے ہو، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
اللہ نے کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ یہی خود زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں شعور نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگوں نے ایمان لایا، صحابہ کرام نے جس طریقے سے ایمان لایا، تو یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ یہاں بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ منافقین۔ در حقیقت یہاں بے وقوف وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو، خبردار ہو جاؤ، یہ دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے، ان کے اندر علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ جہالت کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتے ہیں اور سامنے والے کو بے وقوف سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں، اور جن کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہی حقیقی معنی میں عقل مند ہے۔ اور ایک عربی شاعر نے بہت ہی عمدہ بات کی ہے کہ کسی بے وقوف کو سمجھانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ آپ بے وقوف ہیں۔ تو یہی حال منافقین کا تھا۔ منافقین مسلمانوں کو بے وقوف کہتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بے وقوف تھے۔ اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، وہی بے وقوف تھے۔ اور اس آیت سے ایک اور بات معلوم ہوئی، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اہل حق کو اسی طرح کے القاب سے پکارتے ہیں۔ جو اہل باطل ہوتے ہیں، باطل پرست ہوتے ہیں، وہ حق والوں کو کبھی بے وقوف کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ یہ ان کا شیوا ہے، ان کی عادت ہے کہ جب وہ دلائل کے میدان میں ہار جاتے ہیں، جب وہ حق کو سننے کے بعد اس سے اعراض کرتے ہیں اور کٹ حجتی پر اتر آتے ہیں، تو وہ اہل حق کو مختلف القاب سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، تم بے وقوف ہو، تم گستاخ رسول ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا الا انہم هم السفہاء، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہی خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے۔ پہلی آیت میں جہاں فساد فی الارض کا تذکرہ ہوا کہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا یہی فسادی ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں شعور کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہاں جب ایمان کا تذکرہ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کو سفیہ کہا، بے وقوف کہا، تو اللہ نے کہا کہ یہ حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں۔ پہلی آیت میں شعور نہیں ہے، دوسری آیت میں معلوم نہیں ہے۔ ایسا اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ فساد زمین میں جب ہوتا ہے تو انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے، انسان اس فساد کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے عقل میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کے اندر جہالت ہے تو وہ جو جاہل انسان ہے وہ اس وقت تک اپنی جہالت کو سمجھ نہیں سکتا جب تک اس کے اندر علم کی روشنی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اسی لیے جب انہوں نے مسلمانوں کو بے وقوف کہا، خود کو عقل مند تصور کیا، تو اللہ نے کہا یہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں حقیقت امر کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور حرکت کو بیان کیا، کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مسلمانوں سے، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں شیطانوں سے مراد ان کے بڑے اور سردار قسم کے لوگ ہیں، تو جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مسلمانوں سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں۔ ہم نے جو مسلمانوں کے درمیان جا کر کے یہ کہا ہے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، وہ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ایسے ہی، ہم سیریس نہیں ہیں، سیریس تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مومنوں کے ساتھ ہم تو مذاق کر رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ان لوگوں کے ساتھ مذاق ہی کر رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ نے انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی ہے. جتنا سرکشی کرنا ہے کر لو، دنیا میں تمہیں چھوٹ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی جانب سے یہ حکم تھا کہ منافقین کو آپ سزائیں نہ دیں. جمعہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جب زنا کا الزام لگا تو بعض صحابہ بھی آ گئے تھے. اس میں ایک صحابی تھے مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ. تو حضرت ابو بکر نے جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بری ہیں ان تمام الزامات سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے منافقین شامل تھے اس حرکت میں، اس افواہ کے اڑانے میں، سب کو چھوڑ دیا. کسی کو اللہ کے نبی نے حد نہیں لگائی، کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم تھا انہیں دنیا میں ڈھیل دے دو، آخرت میں یہ جہنم کے نچلے طبقے میں چلیں گے. جبکہ مومن جو تھے، مومن کے کفارے کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے سب کو لگوائے، جس میں یہ صحابی حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ جو مہاجر صحابی ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کو دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. یہی ان کے ساتھ مذاق ہے. تو یہ منافقین کہتے ہیں جب یہ اپنے، اللہ نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مومنوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر، ہم نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ نے کہا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں سے ملاقات کرتے ہیں، شیطانوں کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں، وہاں کوئی مسلمان مومن نہیں ہوتا، تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس آیت میں غور کرنے کا ایک مقام یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے سرداروں کو شیطان کہا ہے. منافقین کے سرداروں کو شیطان کہا ہے. اب عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان تو جن ہوتا ہے، شیطان جن ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. شیطان اور جن الگ الگ چیزیں ہیں. مخلوق دو ہیں، ایک ہے انسان، ایک ہے شیطان، ایک ہے جنات. ایک ہے انسان اور ایک جنات. مخلوق دو ہیں، جیسے ایک ہے مرد اور ایک ہے عورت. یہ دونوں الگ الگ مخلوق ہیں. لیکن جب کوئی مرد شراب پینا شروع کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شرابی ہو گیا. ویسے ہی جب کوئی خاتون شراب پینا شروع کر دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی شرابی ہو گئی. تو شرابی یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ صفت ہے. جو شراب پیے گا وہ شرابی ہو گیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین میں سے کوئی ہو. اسی طریقے پر انسان ایک مخلوق ہے، جنات ایک مخلوق ہے، اور شیطان ہونا یہ ایک صفت ہے. شیطان ہونا یہ ایک صفت ہے. شیطان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود بھی گمراہ رہے اور دوسروں کو بھی بہکائے، گمراہی کی جانب لے جائے، اور اللہ کے حدود کو انسان کراس کرنے کی کوشش کرے. لہذا یہ حرکت، یعنی خود بھی گمراہ ہونا، دوسروں کو بھی بہکانا، اللہ کے حدود کو کراس کرنا، یہ حرکتیں انسان جب انجام دے گا تو انسان بھی شیطان کہلائے گا، اور جب جنات انجام دے گا تو جنات بھی شیطان کہلائے گا. معلوم ہو گیا کہ شیطان کسی مخلوق کا نام نہیں ہے، بلکہ شیطان ہونا ایک صفت ہے. اسی لیے سورہ الناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. آپ کہیے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے اور لوگوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور اللہ کے ذکر کے وقت بھاگ جانے والے کی شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ وسوسہ ڈالنے والا کہا من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور جناتوں میں سے بھی ہوتا ہے. چنانچہ وسوسہ ڈالنے، دوسروں کو بہکانے، اللہ کے حدود کو کراس کرنے کا یہ جو کام ہے، یہ جو حرکت ہے، جب انسان کرے گا تو وہ انسان بھی شیطان کہلائے گا، اور جب جنات کرے گا تو جنات بھی شیطان کہلائے گا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں منافقین کے جو سردار تھے، سردار ہی جو ہے وہ اپنے متبعین کو گمراہ کرتے ہیں، بہکانے کا کام کرتے ہیں. تو اللہ نے منافقین کے سرداروں کو شیطان کہا ہے. کہا اللہ کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ منافقین مومنوں کے درمیان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں
یعنی اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ یستہزئ بہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور سرکشی میں بڑھنے کے لیے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، قیامت میں ان کی سخت پکڑ کی جائے گی۔ اس آیت سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جب اللہ کے نیک بندے، مومن بندے اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے طرف سے ڈیفنس کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی مدافعت کرتا ہے۔ جو کوئی اللہ کے کسی مومن بندے کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈھیل نہیں دے گا، یا تو دنیا میں پکڑ لے گا یا آخرت میں پکڑ لے گا۔ لہذا یہاں انہوں نے کیا کہا کہ ہم مومنوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تم مومنوں سے مذاق کر رہے ہو، اللہ بھی تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ تم کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے دنیا میں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم تو بہت عیش و عشرت میں ہیں، ہمیں کوئی تکلیف اور نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تم چلو گے اور کبھی وہاں سے تمہیں چھٹکارا ملنے والا نہیں۔ تو یہ منافقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے چند صفات کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العالمین نے 2-3 مثالیں بیان کی ہیں منافقین ہی کے تعلق سے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔